اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں مزید اضافہ فرمائیں سارے اجازت ہے جی میں بات کروں۔ اس جلیلۃ القدر صفحہ آزاد میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ مومنین جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی آل نبی کا صدقہ مالک سب عزادار کی ذہن قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ بانی مجلس ہمارے بھائی عزیز جعفر رضا کی یہ شیء جلیلہ میرا اللہ بارگاہ ہے جناب سیدہ میں قبول فرمائے۔ ملکی حالات آپ کے سامنے خصوصی دعا فرمائے اللہ ہمارے ملک میں رحم فرمائے اور ولی الامر محلہ کی ظہور میں میرا اللہ حاضر فرمائے۔ ماشاءاللہ منبر پہ میرے مولا کے مداح خانوں کا ایک کارواں موجود ہے۔ لمبی زحمت میں نہیں دینا چاہتا، اس دنیا میں مذہبی بہت سے ہیں لیکن میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری عزاداری کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں ہے۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ ہماری ان مجالس کا مقصد کسی کے باپ دادا کا دین بدلنا نہیں ہے۔ میرے اس ملک میں اللہ جانے کس نے سمجھا دی ہے کچھ لوگوں کو کہ یہ مجلسیں شیعہ علماء و ذاکرین دلیلیں آیتیں یہ اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو شیعہ بنانا چاہتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ لوگ احتیاطاً مجلس والی گلی بدل جاتے کہ جی یہ تو سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے لوگوں کو بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں ممبر پر کہہ رہا ہوں، بیٹھک میں باتیں نہیں ہو رہی، مسلمانوں سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو۔ میں پھر کلیئر کر رہا ہوں، تھیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھتیجے ہیں اون عامر شاہ جی اور بھی ذاکرین محقق صاحب دیگر کے نام سب کے نہیں آتے۔ مولوی بچوں کے ذہنوں میں ڈھا رہا ہے کہ یہ ذاکر مولوی مجلسیں ہی مسلمانوں کے بچوں کو شیعہ کرنے کے لیے پڑھتے۔ میں مائک پہ کہہ رہا ہوں ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے
جناب کے بچوں کو شیعہ کرنے کا اسی اگلے سنبھال دے پھرنے نہیں آپ میرے خیال میری بات سے دھیان ہی نہیں دے مجھے موقع دیں مہربانی حاصل بھائی بیٹھے میں نے کیا کہا سارے دوستوں تک میری آواز نہیں پہنچی ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں سنبھال کے رکھو اپنے مذہبوں کو اور اپنے مسلکوں کو ہمارا پروگرام ختم نہیں ہے کہ ہم تیرے بچے شیعہ کر ہاں جس دل پہ حسین کی مہر ہے اس میں تو آنا ہی آنا مہربانی سے حضور سائن جی اجازت ہے اچھا مہربانی سر آپ کا نام کیا بادشاہ نام کیا آپ کا ماشاءاللہ سید صاحب ہیں کاظمی صاحب ہیں آپ شاید جانتے ہوں گے یہ یہیں کے ہیں لہٰذا میں کیمروں کے سامنے اس لیے شاہ جی کا تعارف کرا رہا ہوں کیونکہ وہ اٹھ کے نعرے اگر لگائیں گے نا لائیو سننے والے یہ نہ سمجھیں رضوی صاحب لاہوروں لے کے آئے مہربانی سر مجھے بات ہو گئی مجھے موقع دیں بات میں جلدی کرنا چاہتا ہوں یہ کلیئر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے آپ بادشاہ ہیں لیکن آپ نے جتنے نعرے لگا لیے ہیں بس یہیں تک آپ نے رہنا ہے میں منع کرنے والا کون ہوں لیکن اگر آپ ہی نعرے لگاتے رہیں گے نا سارا مجمع بے نیاز ہو جائے گا دونوں کام ممبر ہی سے ہو رہے ہیں رضوی صاحب پڑھی جا رہے ہیں ایک سید پڑھ رہا ہے دوسرا سید نعرے لگا رہا ہے لہذا مجمع بے نیاز نہ ہو جائے آپ نے انوالو رہنا ہے آپ نے جو ڈیوٹی آپ کی ہے وہ آپ نے کرنی ہے میں نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے جناب کو شیعہ کرنے کا لیکن جس دل پہ حسین کی مہر ہے نا اس میں آنا ہی آنا ہے کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں مہربانی سے دیکھیں ماشاءاللہ حد نگاہ تک جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے مجھے ضرورت ہے آپ کی تائید کی یہ شیعہ اہل سنت اہل حدیث دیوبندی بریلوی یہ مسلمانوں کے مذہب ہے یہ بسم اللہ سید اجازت ہے میں بات کروں وہ بسم اللہ سید آ جائے ماشاءاللہ جگہ دیں بھائی جی مہربانی سے آپ بھی اجازت دے رہے ہیں اب جعفر رضا میرا خیال ہے یہاں پہ ہے نہیں اس نے بار کہا میں حاضری لگوانے آ گیا ہوں وگرنہ ذاکروں کے پروگراموں میں ذاکر ہی اچھے لگتے ہیں مولوی تو صرف برکت کے لیے رکھا مہربانی سر آپ جیئے لمبی دیکھیں ماشاءاللہ بڑا جید بزرگ نورانی روحانی ماحول میں بات کر رہا ہوں اور میں میری طرف دیکھیں پلیز یہ جی ملک صاحب کیا حکم ہے جی ماشاءاللہ ملک صاحب کو صحت والی زندگی دے وہ اپنی محبت میں کہے جا رہے ہیں بھائی رضوی صاحب ڈھیر سارا پڑھنا ہے آپ پریشان نہ ہو جاؤ میں کوئی ڈھیر سارا نہیں پڑھنا ویسے ہی اچھا نہیں لگتا اتنے اور شیعہ مجلسوں کی شریعت میں جب سریلے بندے منبر پہ ہو
پھر مولویوں کو بات مختصر کرنی چاہیے. آپ تسلی رکھیں، میں بوجھ بننے کا عادی نہیں ہوں. میں یہ فکرہ ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، لیکن آپ اگر پہلے کی طرح ہی چپ رہ گئے تو میرا میسج نہیں پہنچے گا. شیعہ اہل سنت اہل حدیث بریلوی دیوبندی یہ مسلمانوں کے مذہب ہیں. میری تائید کرو یار. اور غلط فہمیاں پہلے بہت ہیں، اوپر سے آپ چپ کر جاتے ہیں. یہ سارے مذہب مسلمانوں کے مذہب ہیں، لیکن اگر حسین صرف مسلمانوں کا مرشد ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں متوجہ سر، آپ جیئے سر، مہربانی سر، مہربانی. وقت زیادہ نہیں ہے. ماشاءاللہ تھین صاحب اور یہ گواہی دیں گے ذاکرین کہ ذاکرین کو پورے ملک کے صوبوں میں ڈیوٹیوں کے لیے جانا پڑتا ہے. بہت سال پہلے جب میں سندھ گیا، سندھ میں ہندو آبادیاں بھی ہیں. بانیان نے کہا سید صاحب ایک ہندو شاعر ہے ہمارے علاقے کا، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا جی بسم اللہ. ہندو شاعر بانیان نے کہا جی میرے بارے میں کہ آپ سے ملنا چاہتا. میں نے کہا جی ویلکم. ہندو شاعر نے بیٹھتے ہی یہ فقرہ کہا کہ سید صاحب میں آپ کی ملاقات کے انتظار میں تھا کہ آپ سید ہیں، میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا. میری بات آپ سن رہے ہیں مہربانی صاحب. وہ ہندو کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کی جد کا قصیدہ، اگر اور ایکو کم ہو سکے تو تھوڑی کر دے، ایکو اگر کم ہو سکے، گنجائش اگر ہے. میں واحد بندہ ہوں اپنے اس مجلس ممبر کا جو آن آوازیں کم کرواتا پھر رہا ہوں. نہیں تو جیڑا بندہ میں ساؤنڈ آ لیا میری مدد کر. بالکل آہستہ بات کر رہا ہوں. بوجھ بننا میں نے زندگی میں کبھی نہیں سیکھا. ہندو کہتا ہے میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا. میں نے کہا جی بسم اللہ سنا ہے. اب اتنا بڑا پنڈال ہے، پتہ نہیں کون اس باریکی کا لطف لیتا ہے. ہندو شاعر نے جو مولا کا قصیدہ مجھے سنایا، قصیدہ حاجی ممتاز خان، قصیدہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑا. سارے بندوں نے دھیان ہی دیا. اور مولوی کسی بھی مولوی، مجھے ایکو کا لطف نہیں آ رہا، مولوی کسی بھی مذہب کا ہو، وہ صرف لینا. اب جیئے آ جائیں مہربانی کریں. میرا ٹائم اسی طرح گزرنا ہے. جی مجھے محسوس ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں. جی بسم اللہ. قاسم صاحب آپ جیئیں سر، آپ کی محبت ہے جو آپ کہے جا رہے ہیں کہ پڑھیں جی پڑھیں. میں بوجھ نہیں بن رہا. میری اس بات پہ دھیان دیں کہ میں نے اسے مولانا ہو کے ہندو کو نیاز دی نا. اس نے مجھے ایک واقعہ سنا کہ لگا سید ہیں آپ کی جد کا قصیدہ تھا، آپ نے دعا بھی دی، نیاز بھی دی. وہ ہندو شاعر کہتا ہے حیدرآباد کی بات ہے، کہتا ہے جی کو مہینہ پہلے 7 والی گونج میں امام حسین کے ذکر کی محفل تھی. ہندو کہہ رہے ہیں، اور محفل کا انتظام کرنے والے شیعہ بھی تھے، اہل سنت بھی تھے. اللہ کرے کسی بندے کا دھیان منبر کی طرف بھی ہو جائے. جس نے آنا ہے میرے بعد ہی پڑھنا ہے، آپ زحمت فرمائیں. ہندو کہتا ہے جی کو مہینہ پہلے امام حسین پاک کے ذکر کی محفل پاک تھی، اور محفل کروانے والے شیعہ سنی دونوں تھے. میں رک رہا ہوں، تیسری دفعہ یہ بات کر رہا ہوں کہ حسین کی محفل تھی، انتظام کرنے والے شیعہ سنی مشترکہ تھے. سندھ میں قلندر کی محنت ابھی بھی باقی ہے.
یہ ماحول پورے ملک میں ہونا چاہیے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی یار، گڑھ موڑ پہ مجلس حسین کی ہو رہی ہے. اس محلے کا کیا نام ہے جی؟ نوازش نگر. مالک جی نواب صاحب نوازش علی خان کے درجات بلند فرمائے کہ نظرداریوں میں یہ جو یہ ٹیکس ہے نا جی، یہ سائیں انہیں بھیجتے رہیں. مالک ان کے درجات عالیہ بلند فرمائے. میں یہ بات کیا کر رہا ہوں، نوازش نگر گڑھ موڑ پہ مجلس ہو رہی ہے مولا حسین کی. لوگ گڑھ موڑ سے لے کے اس پورے بازار سے پوچھ لینا یہاں پہ آج کیا ہے. لوگ آ جا رہے ہیں، کہیں گے شیعوں کی مجلس. میں شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہوں، مجلس شیعوں کی نہیں ہوتی، مجلس جہاں بھی ہوتی ہے حسین کی ہے. لیکن اللہ میرا جانتا ہے، خدا کرے آ جائیں جعفر بھائی، یہ میرا بیٹے ہیں جی، ان کے یہ عزاداری کے سلسلے اللہ ان کی نسلوں میں بھی جاری ہو ساری فرمائے. جی بسم اللہ، آپ جیئے. میں بہت ساری دعائیں کر رہا ہوں ان کے بابا کو، مالک ان کے سارے بچوں کی، بلکہ بچوں کے بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائے. میری بات کی تائید کرنا، مجلس کس کی ہے؟ حسین کی. اور بیٹا میری طرف دے. اور یہ جو فرنٹ پہ 3 فٹ پہ بیٹھتے ہو نا، منبر سے مربوط رہا کرو. لیکن جب فرنٹ والا بندہ بے نیازی کرے نا، پھر تھیم صاحب بندے کے ذہن میں آ سکتا ہے یار یہ پرابلم عجیب ہے کہ بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں. آپ جیئے صاحب، مہربانی صاحب متوجہ، آپ دھیان دے رہے ہیں میری بات کو. بیٹا آپ کی زیادہ ذمہ داری. میں نے کیا کہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، مجلس ہے حسین ابن علی کی. بیس کو صاف کرو، ای کو کم کرو، یا میرے نال جگہ بدلو. بھائی آپ کریں کسی طرح بیس صاف کر دیں. یہ سوزی والا ساؤنڈ نہ رکھو، میں سوزی لے آ نہیں سکیا. میں نے کیا کہا ہے، پورا گڑھ موڑ حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں، کسی مسلمان سے بھی پوچھ لو آج اس مرکزی بارگاہ گڑھ موڑ میں کیا ہے، کہیں گے شیعوں کی مجلس. میں شیعہ پبلک میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. سارے بندوں نے دھیان نہیں دیا، آپ میں سے ڈھیر سارے بندے پریشان ہیں جی سید بادشاہ ہیں، ہم اب روک دیکھو کمال کر رہے ہیں. وہ ریاض رضوی کہہ رہا ہے میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. یہ کیا بات ہوں؟ اور بھائی سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. آپ تو بچوں کی روٹی ٹکر کے چکر میں رہتے ہیں نا. سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، سارے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے. ہاں میں وضاحت میں نہیں جاؤں گا، میں وضاحت میں نہیں جاؤں گا، لیکن میری اس بات پہ دھیان دے. میں خود شیعہ ہو کے اتنی ساری شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہوں یہ مجلس شیعوں کی نہیں ہے. میری تائید کرو یار، یہ مجلس شیعوں کی ہوتی نہیں ہے. سیدزادے مجلس جہاں بھی ہے حسین کی ہے، لیکن گڑھ موڑ کی بات نہیں. پورے ملک میں ذاکرین موجود ہے، جہاں بھی ہم مجلس کے لیے جاتے ہیں مجلس حسین کی ہوتی ہے. بندے کہتے ہیں شیعوں کی مجلس ہے. اور مسلمانوں اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو، حسین کا نام آتے ہی آپ کے ذہن میں شیعہ کیوں آ جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، آخری آدمی تک متوجہ ہے. اور حسین خدارا اور مذہب نہ بدلو، مسلک نہ بدلو، اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ جیسے ہی حسین کا نام آئے آپ کے ذہن میں شیعہ آ جاتے ہیں نا، پھر اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچو اور حسین شیعوں کو دیکھ کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. آپ جیئے صاحب ذرا مہربانی صاحب
اوئے ہوئے ہوئے کیا کہنے سیدزادے تو میری عزت رکھ لئیے وگرنہ یہ نیازیں صرف ذاکروں کو ملتی ہیں آپ کی محبت ہے وگرنہ مولویوں کے لیے نیاز آپ جی بہت شکریہ سر اجازت ہے یہ پریشان ہو گئے ہو میں واپس دے دیا یک دم چپ کر جاتے ہو یار میں نے کیا کہا ہے میری گزارش پہ دھیان دے اور مسلمانوں حسین شیعوں کو دیکھے سر یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں میں نے ہمیشہ ممبر پہ موجود باتیں کی ہیں پاکستان جیسے ملک میں یہ وقت بھی آنا تھا سر کہ بندے اسلامی گیٹ اپ میں سوشل میڈیا پہ یزید کی وکالت کر رہے ہیں مجھے موقع دے صرف بے شمار کہہ کے آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی آپ اپنی صفوں کے فاصلے کم کریں آپ کی صفوں کے فاصلوں کی وجہ سے ان بندوں کو اتنی جرت مل گئی ہے وگرنہ یہ ملک محمد علی نے بنایا ہے ملا عمر نے نہیں میری تائید فرمائیں گے یہ حوصلہ ہے یہ سائیوں کا ہم پہ کرم بسم اللہ سے ملک صاحب آپ جیو میرا بیٹا یہ سائیوں کا کرم ہے ہم پہ یہ سائیوں کا ہم پہ کرم ہے تیری نظر میں شیعہ قریب مارے ہوں گے لیکن یہ کرم ہے ہمارے مالکوں کا کہ ہم اس ملک میں لوگوں کی جان نہیں کھاتے وگرنہ پاکستان بنانے والے بانی پاکستان کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا امام جعفر صادق اور کہ بڑی عجیب صورتحال کیا کہنے لو عجیب میرا خیال ہے رواج ہی آج بدل گیا ہر ذاکرین کرم کر رہے ہیں وقت میں سائیں آپ کو مزید برکتیں دے عزتوں میں اضافے کریں او بسم اللہ جی ماشاءاللہ جی بسم اللہ جعفر بارک صحت والی زندگی دے جی قاسم آپ جیئے یا رسول اللہ جواب دیا کریں نعرے کا جواب آخریات میں سر یہ خدا کی قسم اچھا صرف میری طرف دیکھیں جی بسم اللہ اب میرا چینل نہ بدلیں مطلب ایک تقریر میں سب کچھ کلیئر ہو نہیں سکتا تو جو ذاکر مجھے نیازیں دے رہے ہیں یہ تسبیحاں نہ پڑھن لگ پہ ہوتے سارے ٹھیک ماشاءاللہ جی بسم اللہ متوجہ ہے جی میں بھائیوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا صرف قائد میں کوئی دیرے یا بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں اور میں خود اہم نہیں ہوں گا یہ جگہ جس پہ بات ہو رہی ہے نا یہ جگہ بڑی اہم ہے اور ماشاءاللہ جعفر رضا کو اللہ زندگی دے مجھے نہیں تھا اندازہ کہ ماشاءاللہ اتنا پروگرام سائیوں کے بڑے ہی ہوتے ہیں لیکن مجھے نہیں تھا پتا کہ ماشاءاللہ مزید توفیقات خیر میں اضافے کر یہ میرا خیال ہے 1 2 3 4 5 یہ کچھ 6 کیمرے تو یہ ہیں اور باقی ہر جیب میں کیمرے جب تک یہ کیمرے نہیں تھے نا مجلسوں میں تھیم صاحب آن جی ہم مولوی ذاکر بڑے سوکھے تھے گڑ موڑ گل کی تھی اگلے دن گڑ مہاراجے شہر جا کے مکر گئے جب سے یہ کیمرہ سسٹم آ گیا ہے اب بات کر کے مکرنے کی گنجائش اب میں نے بہت عرصہ پہلے میں نے کہا تھا مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی بنا کیا کہنے آپ جیئے میرا بیٹا آپ زندہ و سلامت رہے ہاں یہ بہت یہ کیمرے تاکہ آسانی ہو
آج 2024 میں بندے اپنے موبائل کی سکرین پہ دیکھ لیتے کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والوں میں کیا کہنے مہربانی صاحب حضور میری بات یاد رکھے. اور میری جان صرف بانی پاکستان کا صرف نکاحی فقہ جعفریہ پہ نہیں ہے. عجائب گھر میں بلکہ بچوں سے کہیں وہ جو نیٹ پہ عامر وہ جو ہے نا فہیم صاحب نہ دیکھو گھڑی میں گیا تھا جلدی کر لے. اچھا روٹین میں دیکھ مہربانی سر. میں کیا کہہ رہا ہوں نیٹ پہ وہ رہتے ہیں مولانا گوگل جس نے مولویوں کی محتاجیاں کم کر دی. 2 انگلیاں سر یوں کرو لائبریریاں کھل جاتی، ہسٹری سامنے آ جاتی. لوگ بچوں سے کہنا نیٹ سے تجھے دکھا دے بانی پاکستان کے جنازے والی چارپائی کے ساتھ پرچم نہیں تھا، غازی کا علم تھا. لیکن اور تمہیں پھر بھی چلے جلدی بات کر لیتے ہیں. بانی پاکستان کا نام آپ کے ذہنوں میں شکر للہ میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں کہ شاید کوئی فکرہ میری میں آپ ملا دے. لیکن کچھ طبعاً مزاجن بندے ہوتے ہیں، کم گو ہوتے ہیں، لیکن آپ سب کو یاد ہے بانی پاکستان کا نام محمد علی، جو بہن بھائی کی خاطر تحریک پاکستان میں بھائی کے ساتھ سیاست کے خارزاروں میں جو ساتھ دیتی رہی. قائد کی بہن کا نام کیا تھا؟ فاطمہ. سادہ باتیں محمد علی فاطمہ، محمد علی فاطمہ، محمد علی. میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں ضلع جھنگ میں بات کر رہا ہوں. محمد علی فاطمہ اور جھنگ کے جیالو، ان ناموں میں تمہارے والے نام تو نظر ہی نہیں آ رہا. اچھا اکرمہ بیٹھ سے بہت شکریہ. وقت نہیں ہے بات مجھے روکنا ہے. اگر آپ اجازت ہے میری طرف دیکھ رہے ہیں. اچھا آپ اپنے مذہبوں کے مرضی کے ذمہ داروں سے پوچھو تحریک پاکستان میں قائد اعظم کو کافر اعظم تک کہا گیا. اچھا باریکیوں کا مزہ لیتے ہو کیا کہنے. جی کوئی بات نہیں بیٹھ سے دیں. جی بسم اللہ. یہ بندے درویشی جی آتے بعد میں بیٹھتے آگے. کلمہ 40 سالی بات نمبر پہلے. مہربانی سر اور مجھے موقع دے سر. میری جان کیا کہنے، میں شکر گزار ہوں یار آپ کا جتنی محبت آپ نے دی. میں جلدی بات کر رہا ہوں. قائد اعظم کو حج صاحب قائد اعظم کو یہ بزرگوں سے بھی پوچھ لیں تو بچوں سے سوشل میڈیا کے جو قریب ہیں ان سے بھی تصدیق کروا لیں. قائد اعظم کو تحریک پاکستان میں کافر اعظم کا. اچھا باریکی اس میں یہ ہے کہ قائد اعظم کو کافروں نے نہیں کہا تھا. نہیں کوئی بات نہیں، سائڈ بدلنے کا وقت نہیں ہے. قائد اعظم کو کافر سادہ مسلمانوں نے بھی نہیں کہا تھا. میں اکیلے لطف لے رہا ہوں. قائد اعظم کو کافر سادہ مسلمانوں نے نہیں کہا. اسلامی گیٹ اپ، دینی میک اپ. اچھا جن کے بڑوں نے بانی پاکستان کو کافر کہا تھا
انہی کے بچے پاکستان میں اب بڑے ہو چکے ہیں، اور وہ سینٹ کے چیئرمین سے کہتے ہیں اور مقدر میڑے اور بٹھاؤ یار نہ بزرگاں میں، اور کوئی سازش سے نہیں میرے خلاف ہو رہی. تسلی رکھو یار، 2-4 منٹ کی بات ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، جن کے بڑوں نے بانی پاکستان کو کافر کہا تھا نا، انہی کے بچے بڑے ہو چکے ہیں. اور وہ کبھی اسمبلی کی راہداریوں میں کوئی نہ کوئی فائل اٹھا کے آ جاتے ہیں، اور سینٹ کے چیئرمین جو سب سے بڑا ادارہ ہے ہمارے ملک، اس کے چیئرمین سے کہتے ہیں اس قرارداد پہ آپ کو سائن، یہ بل آپ کو پاس کرنا پڑے گا کیونکہ ملک ہمارا ہے. اوے ابے تیرے نے بنانے والے کو کافر کہا تھا اور تو اسی کے ملک میں کھڑا ہو کے کہہ رہے ملک ہمارا ہے. اچھا تمہارا شروع سے یہی مزاج ہے، وارثوں کو کافر کہنا ہے، ورثے پہ قبضہ. آپ جیے سر، جی بسم اللہ سر، بسم اللہ سر، یہی جی بسم اللہ. آپ جیے میرا بیٹا. اور مسلمانوں خدا را خدا، بیٹھ جائے تشریف رکھ لے یا علی. بلند لہجے میں جواب دے، بلند لہجے. جی بسم اللہ متوجہ ہے سرکار. ٹرکوں کے پیچھے لکھوا کے پھرتے ہیں، پشاور سے ٹرک نکلتے تھے. میں نے کو صحیح بخاری کا حوالہ دی ہے جو آپ پریشان. پشاور سے ٹرک نکلتا ہے، وزیرستان سے ٹرک نکلتا ہے، اور پیچھے لکھا ہوتا ہے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. اور تجھے اگر دعوت اسلامی سے پیار ہے پھر ابو طالب سے پیار کیوں ہے؟ ہمیں بتایا جائے نا. خیر بات میں روک رہا ہوں. بات وہ پاکستان جیسے ملک میں بندے میڈیا پہ یزید کا دفاع کر رہے ہیں، بچے کلپ بھیجتے ہیں ہمیں، جیسے اب بھی کئی ذہنوں میں کافی باتیں ہوں گی، آپ کے ذہنوں میں بھی باتیں موجود ہیں. جی مطلب اکثر بندے کہتے ہیں جی یہ یزید کا دفاع، تو ہر بندے کی سوچ کا اپنا زاویہ ہے. میں بڑا سوچتا رہ گیا کہ یہ جو یزید کا دفاع کر رہے ہیں یہ یزید کے پروگرام سے بھی متفق نہیں ہے، تو یہ دفاع کیوں کرتے ہیں؟ ابھی ذاکر برادری امتحان کرے آج جی کیا کہنے. مہوٹا صاحب مالک آپ کو ڈھیر سال صحت والی زندگی دے. میں ذاکرین کو خصوصی میں نے مخاطب اس لیے کیا ہے کہ بات تھوڑی باریکی والی ہے. جو بندے یزید کے، آپ کو سوشل میڈیا پہ کلپ نظر آتے ہیں اور جی یزید نے حکم نہیں دیا تھا، وہ واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے. تیرے بچے واقعہ حرہ لٹریچر سے پڑھ سکتے ہیں، میڈیا پہ ہر چیز موجود ہے. واقعہ حرہ میں جو کچھ مدینے میں ہوا ممبر کی تہذیب اجازت نہیں دیتی کہ ہم وہ چیزیں ممبر سے بیان کریں، وگرنہ واقعہ حرہ کے بعد مدینے کے لوگ اپنی گھر کی قسم دینے جوگے وضاحت میں نے نہیں کرنی. ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے. بھرے مجمع میں سے مجھے نہیں پتا کتنے بندے سمجھتے ہیں جو یزید کو ہماری ضد میں دفاع دے رہے ہیں نا، ہماری ضد میں. میری ان سے اپیل ہے اور یزید آگے بندے پتہ کیا سمجھتے ہیں، یہ شیعہ کہتے ہیں کہ یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار ہے، لیکن جی ہم یہ دلائل سے ثابت کریں گے یزید واقعہ کربلا کا یہ ذمہ دار ہی نہیں ہے بزرگوں کے ذہن میں. کیونکہ بزرگ علماء کو آپ نے سنا ہوتا ہے. میری ینگ بچوں سے، نوجوانوں سے اپیل ہے یہ باتیں سنا کریں. آپ کو کالجوں میں بات کرنا پڑتی ہے، آپ کو یونیورسٹیوں میں بات کرنا پڑتی ہے. یزید اگر واقعہ کربلا کا
ذمہ دار نہ بھی ہو وہ پھر بھی اس قابل نہیں کہ اسے رضی اللہ کہا جائے۔ اللہ اللہ اکبر، متوجہ سر، بہت شکریہ ملک صاحب، آپ جیئے سر، بات میں روک رہا ہوں۔ میں نے پہلے کہا وضاحت میں کر نہیں سکتا، وضاحت میں نے کرنی نہیں۔ وہ جب ایک بندہ یزید کے پروگرام سے بھی متفق نہیں، کیا کہنے، آپ جیئے، آپ چپ بھی اچھے لگتے ہیں۔ میں یہ فقرہ جب تک آپ نے چپ رہنا ہے، میں نے بار بار کہنا ہے کہ یزید کا بندے دفاع کرتے ہیں، جبکہ یہ بندے یزید کے پروگرام سے بھی متفق، یزید کے پروگرام سے بھی متفق نہیں ہے۔ اب اس کو سلیس میں کیا کروں، یہی میں سوچ رہا ہوں۔ یہ یزید کا دفاع چینل پہ بیٹھ کے کرنے والے نا بچوں، یہ یزید کے پروگرام سے متفق نہیں ہے۔ اگر یہ یزید کے پروگرام سے متفق ہوتے پھر بہنوں کے رشتے گھر سے باہر ڈھونڈنے کیوں جاتے؟ میرا خیال ہے میری بات میں دھیان ہی کوئی نہیں دے رہا۔ بہت شکریہ، بات میں کلوز کر رہا ہوں، بات میں روک رہا ہوں۔ جب یہ یزید کے پروگرام سے متفق نہیں ہے، میں کچھ 6ویں دفعہ کہہ رہا ہوں بیٹا، تو پھر بندے یزید کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ ڈسٹرکٹ جہانگیر نہیں ہے، جعفر کو اللہ زندگی دے، پورے میرے خیال ہے مختلف ضلعوں کی نمائندگی چہروں سے ہو رہی ہے۔ میں کو 7ویں دفعہ کہہ رہا ہوں، جب یہ یزید کے پروگرام سے متفق نہیں ہے، حلفاً قسماً یہ یزید کا دفاع اس ملک میں کبھی نہ کرتے اگر یزید آزاد امیدوار ہوتا۔ اور سارے نہ ہی سمجھوتے ٹھیک ہے۔ الیکشن گزرے دیر ہو گئی ہے نا، اس لیے آپ ایسے، میں شکر گزار ہوں آپ کا، آپ کی زیادہ داد بھی ہم مولویوں کی FIR بن جاتے ہیں۔ الحمدللہ چنگے ہو جڑا یکدم چپ کر گئے ہو۔ یزید اگر آزاد امیدوار ہوتا کسی نے نہیں بچانا تھا، بچا اس لیے رہے ہیں کہیں پتہ نہ چل جائے اسے ٹکٹ دینے والی پارٹی کون ہے۔ آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہے، بات ختم ہو گئی۔ آج میری قوم کے بچوں کی جان کھاتے ہو یونیورسٹیوں میں کہ جی شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، اور کوئی الزام بدلو، جتنی عزت صحابہ رسول کی اس ماتمی قوم نے کی ہے کوئی کاری نہیں سکتا۔ ہاں ہم نے، میں کلیئر بات کر رہا ہوں، شیعوں نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، صحابہ کے نام پہ دنیا داری کے فائدے حاصل نہیں کیے، لیکن عزت جتنی اس قوم نے کی ہے کون کرے گا؟ اور یہ دلیل ہے عزت صحابہ کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ میں یہیں پہ بات چھوڑ رہا ہوں، میں یہیں پہ بات چھوڑ رہا ہوں، فضائلی میں بات چھوڑ رہا ہوں۔ شیعہ مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ مسلمانوں اللہ تمہیں توفیق دے، کبھی تو ہم سے پوچھو کہ یار واقعی تم یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے، لیکن پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ ہاں یہ پوچھیں گے باتم کہاں ہے، تعزیہ کہاں ہے، زنجیر کہاں ہے، شبیلے کہاں ہے، افطاری کا ٹائم کہاں ہے، جنازے کی تمہاری، سب کچھ پوچھیں گے۔ یہ نہیں پوچھتے کہ تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے۔ خدا کی قسم اگر یہ پوچھے تو ان کے بچوں کے ذہن کلیئر ہو جائے
کوئی نہیں بھی پوچھ رہا گڑھ موڑ پہ بتا رہا ہوں شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. اب بات جو ہے نا ہمارے مجمع کا ایک مزاج ہے کہ انہی باتوں پہ سبحان اللہ کرتے ہیں جو کئی دفعہ سنی ہوتی ہیں. انہیں کہا جاتا ہے مانوس باتیں اور کچھ ہوتی ہیں نامانوس باتیں. نامانوس باتیں ممبر پہ علماء و ذاکرین اس لیے نہیں کرتے کہ داد پوری نہیں ملے گی، لیکن میں اپنے آپ کو تجربے میں اتار رہا ہوں کیونکہ بات اہم ہے، مسلمانوں کی نسلوں کی غلط فہمی دور ہو جائے. ہم یزید کو رضی اللہ پتہ کیوں نہیں کہتے؟ ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو، اور میرے سجے پاسے آ لئی سبحان اللہ نہیں تو انا للہ پڑھو. آپ تو حد تک جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں ایک اسلامی عالم دین اللہ کے گھر میں بیٹھ کے صحابی رسول، میں ادب کے دائرے میں رہ کے بات کرنے کھاتی ہوں، وہ حضرت ابو بکر کا نام لیتا ہے اور ساتھ کہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اچھی بات ہے، رضی اللہ بنا ہی صحابیوں کے لیے. جب وہ صحابہ رسول کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن وہی مولانا انہی مسلمانوں میں 8 دن کے بعد کہتا ہے سیدنا حضرت امیر یزید بھی بے شمار تو فارغ ہوتے میری گال سنے آج. میری بات پہ آپ دھیان دیں گے تو میں کچھ کہوں گا یار. وہ جو مہربانی سر قاسم آپ جیو میرا بیٹا، وہ جو بندہ ایک 6 دن پہلے کہہ رہا ہے صحابی رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ، وہی بندہ انہی مسلمانوں میں 6 دن بعد کہتا ہے حضرت امیر یزید رضی اللہ. وہ شیعہ دشمنی میں کدھر جا رہے ہو؟ یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے. بات میں آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، ممبر میں فخر ہے تھے جی، اعلان پھر میں کروں گا جس نے بھی پڑھا. اچھا مہربانی، اچھا ماشاءاللہ موجود ہے. بس آپ تیاری کریں سر میرے بات پڑھنے والے کی. بات میں نے یہیں پہ چھوڑ دی. ہم صحابہ کبار کی نوکریوں کا جتنا بھی اعلان کریں نا بندوں کو یقین نہیں آتا، کیونکہ وہ جتنا صحابہ کو ماننے کا ان کا لیول ہے نا ہم شاید وہاں تک پہنچ نہیں سکے. وہ بہت زیادہ مانتے ہیں. تو بھائی جی ہمیں برا نہ کہا کرو، آپ ہیں ہی زیادہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے. ہم جن جوگے ہیں ہن یہ دی اردو میرے کو کوئی نہیں سن، ہم جن جوگے ہیں صحابہ کو ہم بھی مانتے ہیں. لیکن ہمارے بھائی اہل اسلام کو اللہ زندگی دے، میرے وطن کی سالمیت کو کسی کی نظر نہ لگے. یہ ملک قیامت تک کسی طرح آباد و شاد ہمیشہ رہنا چاہیے. میں وطن کی بقا کی دعا کے ساتھ گفتگو کو لوچ کر رہا ہوں. مانتے صحابہ کو ہم بھی ہیں، لیکن ہمارے بھائی ہم سے بول پڑھو ہم سے بھی زیادہ، وہ جو ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں، کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہہ سکیں؟ بات میں نے ختم کر دی، یہیں پہ بات ختم کر دی. جیسے صحابہ کرام کو ماننے والوں جیسے حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا، ویسے امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا. آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت. جی بسم یہ نیاز میں کوئی بات سلام جی میں آلہ کو بنایا پر اسی کے پیچھے یار بت کرے مجھے ویسے ہی کیا وہ ہمارا کہ کائنات
برادر محترم ذاکر اہل بیت اور ہم جعفر رضا دا نظرانہ عقیدت دربار سیدہ دے وچ قبول و منظور فرماوے ذکر آل محمد پہ انتم ایسا ملک پاکستان دی نامور شخصیت شہنشاہ مسدس شہنشاہ مسعد برادر حقیقی جناب زوال ملک محسن رضا فہیم کبیر والا یہاں دے بعد ملک پاکستان دی نامور شخصیت